اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اور رکوع سے اٹھنے کی دعا اور اس کے بعد کی دعا کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سجدے کی دعا سجدے میں جاتے ہوئے، یعنی پہلے ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم نے سر اٹھائیں۔ اس کے بعد ہم نے قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ دوسری دعا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینکما وملء ما شئت من شیء بعد احد الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سب سے پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ سجدے میں 3 ہڈیوں کا زمین کے ساتھ ٹچ کرنا ضروری ہے۔ کتنے ہڈیوں کا؟ 3۔ پہلی ہڈی یہ پیشانی ناک سے کتنا ہو گیا؟ 1۔ یہ دونوں ہاتھ کتنے ہو گئے؟ 1 اور 2 3 ہڈیاں ہو گئی۔ کتنے ہڈیاں ہو گئی؟ 3۔ پھر یہ جو گھٹنا 2 گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 5۔ پھر یہ جو اطراف القدم، یہ آپ کی جو پیر ہے نا، اس پیر کی آپ عموماً لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح یہ جو اطراف القدم، یہ جو ہڈی، یہ بھی زمین سے ٹچ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح دوران سجدہ آپ کے ہاتھ جو انگلیاں ہوں کیا ہوں؟ مکمل بند ہو، کلوز ہو، اور ساتھ آپ کی جو کیا نام ہے جی بازو ہے، بازو زمین سے بھی ٹچ نہ ہو اور آپ کے پہلو سے بھی ٹچ نہ ہو۔ بعض لوگ اس کو زمین پہ اس طرح رکھ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، شرعاً درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ اس کو اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ کو اس طرح رکھنا ہے، انگلیاں آپ کی کیا ہو؟ بند ہو، ہاتھ ہتھیلی کیا ہو؟ زمین پر ہو، اور آپ کی کوہنیاں کیا ہو؟ زمین سے اونچی ہو، اور آپ کے بازو جو ہے، بازو اور آپ کے بغل کے درمیان، پہلو کے درمیان کیا ہو؟ فاصلہ، مناسب فاصلہ ہو۔ یہ آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اس پوزیشن میں چلے جانا ہے۔ پھر وہاں پہ اس پوزیشن میں جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے کون سی دعا پڑھنی؟ سبحان ربی الاعلی۔ پہلی دعا سبحانہ پاک ہے، ربی میرا، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا، الاعلی سب سے بلند رب، پاک ہے میرا سب سے بلند رب، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو سب سے بلند ہے ذات کے اعتبار سے، علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے بھی باہر نہیں ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے اور ہر چیز اللہ کی علم میں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے ذات کے اعتبار سے۔ دوسری دعا سبحانکا، سبحانہ پاک ہے، سبحانکا تو پاک ہے، سبحانہ پاک ہے کا تو، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمیں پیدا کرنے والا، اے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، وبحمدک اپنے تعریفوں کے ساتھ، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے تعریف سمیت، سبحانکا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ تو پاک ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو پاک ہے، میں انسان ہونے کے حوالے سے میں کمزور ہوں اور کمزوری کی وجہ سے، میری کمزوری ہے، میں غلطی کرتا ہوں، مجھ سے مسٹیک ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تو غلطیوں سے، مسٹیک سے تو پاک ہے، اللہ میں غلطیوں سے مرکب ہوں، لہٰذا میری غلطیوں کو بخش دے۔ دوسری دعا ہو گئی۔ تیسری دعا سبوحن بہت پاک، سبوحن بہت پاک یا بہت پاکیزگی والا، قدوسن بہت مقدس، سبوحن بہت پاک ہے میرا رب،
قدوس بہت مقدس ہے میرا رب، رب الملائکتی فرشتوں کا رب ہے، والروح اور روح کا بھی رب ہے۔ تیسری دعا، چوتھی دعا، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، لکا تیرے ہی لیے، لکا تیرے ہی لیے، اللہ صرف تیرے ہی لیے، سجدتو میں نے سجدہ کیا، اللہ میری پیشانی صرف تیرے لیے ہی میں زمین پہ ٹیکتا ہوں، اللہم اے اللہ، لکا تیرے ہی لیے، سجدتو میں نے سجدہ کیا، اب میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، میں جھکوں گا پیشانی زمین پہ صرف تیرے لیے ہی رکھوں گا، تیرے لیے ہی رکھا ہے، دنیا سے ٹائٹل لینے کے لیے، کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف تجھ سے کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے، سجدتو تیرے ہی لیے میں نے سجدہ کیا، وَبِكَ آمَنْتُ اور تجھی پر ایمان لایا، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور میں دلیل یہ پیش کر رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق، اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک کر ایمان کی میں دلیل پیش کر رہا ہوں، وَبِكَ آمنت اور تجھی پر ایمان لایا میں نے، وَلَكَ أَسْلَمْتُ اور تیرا ہی فرمان بردار بنا، وَلَكَ اور تیرا ہی، أَسْلَمْتُ میں فرمان بردار بنا، سجدہ سجدہ کیا، وجہیہ میرے چہرے نے سجدہ کیا، سجدہ وجہیہ میرے چہرے نے سجدہ کیا، للذی اللہ کے لیے، اس ہستی کے لیے، ہم وہاں پہ پڑھائے تھے نا، للذی اس ہستی کے لیے، خلقہ جس نے اسے پیدا کیا، کسے پیدا کیا؟ چہرے کو، میرے چہرے نے اس ہستی کے لیے سجدہ کیا جس ہستی نے اس چہرے کو تخلیق کیا، سمجھ میں آگے؟ سجدہ کیا، وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ہستی کے لیے، خلقہ جس نے اس چہرے کو بنایا، وصورہ اور اس کی صورت بنائی، وصورہ اور اس چہرے کی صورت، اس کی ڈیزائن کی، وشق اور شگاف بنائے، شق کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو آپ نے کراس کر کے اس کو سوراخ کرنا، کیا کرنا؟ چیرنا، شق شگاف بنائے، وشق اور شگاف بنائے، سمعہ اس کا کان، جس کا کان چہرے میں جو کان ہے اس کان کو بھی اللہ رب العالمین نے چہرے سے ہی اس کو کیا کر دیا؟ شگاف بن کیا، اس کو وہاں سے چیر کر بنایا، وبصرہ اور اس کے آنکھوں کا بھی شگاف بنائے، اس کی صورت بنائی، اس کے کانوں اور آنکھوں کے شگاف بنائے، شگاف کسے کہتے ہیں؟ سوراخ، تو آنکھ کے جو کان ہیں وہ کس میں ہیں؟ چہرے کا پرزہ ہے، آنکھ چہرے کے حصے میں حدود میں داخل ہے، تو وشق اور شگاف بنائے، سمعہ اس کے کان، وبصرہ اس کی آنکھوں کے شگاف بنائے، تبارک اللہ برکت والا ہے، تبارک برکت والا ہے، اللہ اللہ، تبارک اللہ اللہ برکت والا ہے، برکت والا اللہ ہے، برکت والا اللہ، تبارک برکت والا ہے، اللہ اللہ، تبارک برکت والا ہے، اللہ اللہ، احسن الخالقین جو تمام بنانے والوں سے اچھا ہے، احسن اچھا ہے، الخالقین تمام بنانے والوں سے، یہ کہہ کر آپ نے کیا کر دیا؟ اس چہرے کو جس چہرے میں آپ کی آنکھ ہے، اس چہرے کو جس چہرے میں آپ کے ناک ہے، اس چہرے کو جس چہرے میں آپ کی منہ ہے، اس چہرے کو جس چہرے کے اندر آپ کے دانت ہیں، بولنے والی زبان ہے، اور اس چہرے کے اندر اسی کے حدود میں سننے والے کان ہے، ان چہرے کو آنکھ، کان، ناک، زبان، دانت، منہ سمیت آپ نے کیا کر دیا؟ اس چہرے کو زمین پہ رکھ کر، پیشانی کو زمین پہ رکھ کر آپ نے دعا کی، اللہم لک سجدت، اللہم اے اللہ، لکا تیرے ہی لیے، سجدت میں نے سجدہ کیا، وبک آمنت تجھی پر ایمان لایا، ولک اسلمت تیرا ہی فرمان بردار بنا، سجدہ کیا، وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ہستی کے لیے، خلقہ جس نے اس چہرے کو بنایا، وصورہ اس کی صورت بنائی اس چہرے کی، وشق اور شگاف بنائے، سمعہ وبصرہ اس کے کانوں اور اس کی آنکھوں کے شگاف بنائے، تبارک اللہ برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین جو تمام بنانے والوں سے اچھا ہے، احسن سب سے اچھا ہے، الخالقین تمام بنانے والوں سے اچھا بنانے والا ہے۔ یہ ہو گئی کتنی دعا ہو گئی؟ پہلی دعا سبحان ربی الاعلیٰ،
دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور چوتھی دعا اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اب آتے ہیں پانچویں دعا سبحان ذی الجبروت. یہ دعا بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سبحانہ پاک ہے، ذی الجبروتی بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، یا سبحانہ ذی الجبروتی پاک ہے بہت جبر والا، والملکوتی بہت بڑے ملک والا، والکبریائی بڑائی والا، والعظمتی عظمت والا. سبحانہ پاک ہے، ذی الجبروتی جبر والا، یا طاقت اور قدرت، بڑی طاقت اور بڑی قدرت والا، والملکوتی بہت بڑے ملک والا، والکبریائی بہت بڑائی والا، والعظمتی اور عظمت والا. اللہ کیا ہے؟ تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، لہذا میں اپنی محتاجی، اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے پیشانی سمیت 7 ہڈیوں کو زمین پہ رکھ کر میں اس اللہ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. سبحان پاک ہے ذی الجبروتی جبر والا، والملکوتی بڑے ملک والا، والکبریائی بڑائی والا، والعظمتی عظمت والا. اللہ پاک ہے محتاجی سے اور میں محتاج ہوں. کتنی دعا ہو گئی جی؟ پانچویں دعا. چھٹی دعا اللہم اغفر لی. اللہم اے اللہ اغفر لی، اغفر بخش دے، لی میرے لیے، اغفر لی میرے لیے بخش دے، ذنبی میرے گناہ، کل گناہ میرے سب گناہ اللہ کیا کر دے؟ معاف کر دے، بخش دے. دقہ وجلہ، دقہ باریک گناہ، دقہ باریک گناہ، وجلہ اور بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی اور بڑی بڑی غلطیاں بھی، سب کیا کر دے؟ اللہ معاف کر دے. وَأَوَّلَهُ، اللہ جو پہلا گناہ جو میں کر چکا، آج سے پہلا جو گناہ میں، جو سب سے پہلے گناہ میں کر چکا ہوں، اللہ اس گناہ کو بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے. وَآخِرَهُ، اور سب سے لاسٹ میں جو گناہ اب تک میں کر چکا ہوں، اللہ اس کو بھی معاف کر دے. دقہ کا معنی کیا ہے؟ کلہ سب، دقہ باریک سے باریک گناہ، چھوٹا سے چھوٹا گناہ، چھوٹی سی چھوٹی غلطی، اور جلہ وجلہ بڑی سے بڑی. اب دیکھو آپ ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں نا، کیا نام ہے جی، اردو میں ایک شعر ہے، لکھ شاہ نفیس اب اس کو جلی، اور آپ سے کہا جاتا ہے جلی حروف میں لکھی. جلی حروف سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے نہیں، بڑے بڑے. یہاں پہ جلہ ہے نا، وجلہ، اور اللہ بڑے بڑے گناہوں کو، دقہ اللہ دقیق باریک چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، وجلہ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو، وَأَوَّلَهُ اور سب سے پہلا جو گناہ مجھ سے ہوا اس کو بھی، وَآخِرَهُ اور آخری سب سے لاسٹ والے جو گناہ اس کو بھی معاف کر دے. وَعَلَانِيَتَهُ اور جو گناہ میں نے اعلانیہ کیا. علانیہ ہم نہیں کہتے اعلان، اعلان کا مطلب کیا ہے؟ سب کو آپ اعلان کر دیتا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَعَلَانِيَتَهُ اور اللہ جو ظاہر جو گناہ میں نے ظاہر ہم سب کے سامنے جو گناہ کیا اس کو بھی معاف کر دے. وَسِرَّهُ پوشیدہ گناہ، جو گناہ میں نے چھپ کر کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو گناہ میں نے سر عام کیا اس کو بھی معاف کر دے. تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ذنبی میرے گناہ، کلہ سب کے سب کو، دقہ بڑے سے بڑے گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، وجلہ بڑے سے بڑے گناہ کو، وَأَوَّلَهُ سب سے پہلے گناہ کو، وَآخِرَهُ اور سب سے آخری گناہ کو، وَعَلَانِيَتَهُ اور ظاہری گناہ کو، وَسِرَّهُ اور پوشیدہ تمام گناہ کو کیا کر دے؟ بخش دے، معاف کر دے. آخری دعا. اب یہ کون سی دعا؟ 7ویں دعا. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برضا کا تیری رضا کی. اللہ میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، من سخطی کا تیرے غصے سے. اللہ میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں سجدے کی حالت میں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برضا کا تیرے رضا کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ من سخط کا، من من سے، سخطی کا تیرے غصے سے.
تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ تیرے غصے سے، غصے سے، سخط کہتے غصے سے. وَبِمُعَافَاتِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ اور تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ اور اللہ میں تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں. من عقوبتِكَ تیری سزا سے، تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں. من عقوبتِكَ تیری سزا سے. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. من کا تجھ سے، میں تجھ سے تیرے ہی پناہ چاہتا ہوں. تجھ سے، تیری ناراضگی سے، تیری آزمائشوں سے، تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ اور میں پناہ چاہتا ہوں. من کا تجھ سے. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تجھ سے پناہ، تیری پناہ چاہتا ہوں. من کا تجھ سے، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. لا احسی، لامنا نہیں، احسی میں شمار کر سکتا پوری طرح. لا احسی ثناء علیک میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا. لا احسی میں شمار نہیں کر سکتا. ثناء تعریف علیک تیری، میں تجھ پر میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا. مجھے اس بات کا کیا ہے؟ اعتراف ہے. انت کما اسنیتا جس طرح تو نے تعریف کر، انت تو نے ہی، اسنیتا تعریف کی ہے. علی نفسک خود اپنی تعریف کی، جس طرح تو نے اپنی تعریف کی ہے اللہ اس طرح میں تعریف نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھو، آپ اپنی آنکھ دیکھ لو، آنکھ کی نعمت دیکھو. صرف آنکھ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہے اس آنکھ کو بچانے کے لیے، اس آنکھ کے جو فائدے ہیں، صرف ہم اس کی نعمتوں کو بھی اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ایک نعمت کی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں. من کا تجھ ہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. لا احصی ثناء علیک میں پوری طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا. لا احصی ثناء علیک، لا احصی میں تعریف نہیں کر سکتا. ثناء تعریف علیک تجھ پر، میں تیری تعریف صحیح طرح کر نہیں سکتا. انت تو نے، کما جیسا کی، انت تو نے، کما جیسا کی، اسنیتا تو نے خود تعریف کی ہے. علی نفسک اپنی جان کی جو تو نے تعریف کی، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. اللہ مجھ سے جو کمزوری رہ گئی اللہ اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم بن سبحان ربی الاعلیٰ. اگر اس تصویر کو پڑھنے کی صورت میں اس کو کم سے کم کتنے بار پڑھنا ہے؟ 3 بار. باقی جب تک آپ سجدے کی حالت میں اس تصویر کو پڑھتے ہی چلے جانا ہے، پڑھتے ہی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ یہ تصویر مثال کے طور پہ ظہر کی پہلی آپ جو ہے نا رکعت میں پہلے سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، دوسرے سجدے میں آپ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھیں. پھر آپ دوسری رکعت کی جو پہلے سجدے میں پڑھیں سبوح قدوس یہ پڑھتے چلے جائیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر دوسری رکعت کی دوسرے سجدے میں آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک اللہ احسن الخالقین. اور آپ تیسری رکعت کے پہلے سجدے میں پڑھیں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اور تیسری رکعت کی دوسرے سجدے میں آپ کیا پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وعولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. پھر آپ چوتھی رکعت کی دونوں سجدوں میں پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.